السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کی ملاقات کا واقعہ بتانے والے ہیں، جس سے آپ کو معلوم چل جائے گا کہ شیطان ہمیں کس طرح سے برے کام کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اور شیطان کے بیچ کیا باتیں ہوئی تھی، کیا سوالات اور کیا جواب ہوئے تھے، وہ سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو لعنت کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا۔ شیطان کو جنت سے نکالے جانے کی وجہ سے ایک انسان ہوا، تو اپنے بدلے کی آگ بجھانے کے لیے شیطان نے اللہ کے بندوں کو سیدھے اور نیک راستے سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ کئی نبیوں اور رسولوں کے دور میں شیطان ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے الگ الگ چالیں چلتا رہا اور ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا، جس کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رسالت کے لیے اپنا نبی بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کیا کرتے ہیں۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، اور اب میں اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں کہ اللہ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شیطان کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ، ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ اور شیطان کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اسے حکم دو کہ وہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکار کر دیا اور گھمنڈ اور غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو آج ان کی قبر کو سجدہ کیوں کروں؟ پھر شیطان نے کہا، اے موسیٰ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کی ہے، اس کے لیے تمہارا مجھ پر حق بنتا ہے۔ چلو میں تم کو کچھ راز کی باتیں بتاتا ہوں، تم مجھ کو 3 حالاتوں میں یاد کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ میں تم کو ان 3 وقت میں برباد اور تباہ کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میرا فتنہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہارے رگوں میں، تمہارے پشت میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا، نیک کام کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میں انسان کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کوئی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اور کام کرنے سے روکتا ہوں۔ تیسرا، غیر عورت کے پاس بیٹھنے سے بچو، کیونکہ میں اس وقت سب سے زیادہ وسوسے انسان کے دلوں میں ڈالتا ہوں جب وہ کسی غیر مرحم کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو باہر شیطان کھڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، کس چیز نے تجھے مسجد کے قریب کر دیا؟ شیطان نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے کہا، تاکہ آپ مجھ سے کچھ سوال پوچھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے مطابق اس سے پوچھا، اے شیطان، میری امت کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو مجھے ایک بیماری گھیر لیتی ہے۔ جب تک وہ واپس نہیں آتا میں اسی بیماری سے پریشان ہو جاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا، تو ان کو علم حاصل کرنے اور دعا مانگنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب کوئی بندہ اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو میں اس وقت اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس وقت شفا سکون نہیں ملتا جب تک وہ دعا مانگ کر کسی دوسرے کام میں نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے شیطان سے پوچھا، میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب کوئی بندہ اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو میں اس وقت اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں۔
مجھے اس وقت صفا سکون ملتا ہے جب وہ دعا مانگ کر کسی دوسرے کام میں لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میں آگ میں جلتا رہتا ہوں۔ پھر آپ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو نیک کام کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان کہنے لگا، جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو میرے سر پر کلہاڑی جیسی تیز دھار ہتھیار چلتی ہے جو مجھے ایسا کاٹتی ہے جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ دوستو، شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ہماری کوئی نیکی اور کوئی خوشی شیطان کو بالکل نہیں پسند۔ شیطان تو چاہتا ہے جیسے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کو بھی جنت میں جانے کا موقع نہ ملے اور یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں، جس طرح شیطان اور اس کی اولاد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے شیطان لاکھ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو صحیح راستے سے بھٹکا دے، برے کام کی طرف اسے لے جائیں، شراب، جوا، چوری، زنا اور دوسرے گندے کاموں میں ان کا دھیان لے جائے اور ان کی آخرت کو برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب اور اس کی بری چالوں سے ہم کو بچائے۔ دوستو، یہی تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کا واقعہ، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کرنے کی سوچتے ہیں تو شیطان ہمیں کس طرح سے بہکا کر برے کام کی طرف لے جاتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ پھر کسی ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔